والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، آج یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کا یہ عظیم دن ہے، اور اس وقت میں علی پور سیدہ شریف ضلع ناروال میں امیر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پہ حاضر ہوں، اور میرے عقب میں آپ حضرت کے مزار کی زیارت بھی کر سکتے ہیں۔ تو قمری مہینوں کے لحاظ سے تو یہ مہینہ محرم الحرام ہے، اور شمسی مہینوں کے لحاظ سے یہ مہینہ اگست کا ہے۔ آج سے تقریباً 75 سال پہلے 14 اگست 1947 کو یہ ملک معرض وجود میں آیا، لیکن اس ملک کے بنانے میں ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگان دین نے اپنا بڑا اہم کردار ادا کیا۔ خاص طور پہ 1857 کے بعد جنگ آزادی میں شکست کے بعد انگریزوں کی طرف سے جو مسلمانوں پہ ظلم کیا گیا، معاشی لحاظ سے اور علمی لحاظ سے مسلمان بہت زیادہ انحطاط اور پسماندگی کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد پھر جو ہندوؤں کے فسادات تھے وہ بھی بہت زیادہ شروع ہو گئے، اور باقاعدہ تحریکوں کی صورت میں ہندوؤں نے مسلمانوں کے خلاف تحریکوں کا آغاز کیا، اور اس میں مسلمانوں کا قتل عام، ان کو مرتد بنانا، یہ واقعات عام ہو گئے۔ اور اس صورتحال کے اندر جب اردو اور ہندی کا تنازع پیش آیا تو وہاں پر آ کر مسلمان ہمارے جو پیشوایان تھے ان کو اس بات کا ادراک ہوا کہ یہ جو ہندو اور مسلم ہیں یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اور خاص طور پہ اردو ہندی تنازع جب ہوا تو اس کے بعد تقسیم بنگال جب ہوئی تو اس وقت تو باقاعدہ ہندوؤں نے اپنی تحریکات بنا کر مسلمانوں کو قتل عام کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں کو مرتد بنانا شروع کیا، اور پراپر طور پہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف انہوں نے محاذرائی شروع کر دی۔ تو ان حالات کے اندر 1906 میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ تو پھر 1906 سے لے کر 14 اگست 1947 تک یہ ایک مسلسل ہمارے اسلاف کی کاوشوں کا تسلسل تھا کہ جو آج ہمیں یہ ملک ملا۔ تو 1906 سے لے کے 1947 تک تقریباً یہ 40 سال کا عرصہ ہمارے کابرین نے بڑی محنت کی اور ہندوؤں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ تو انہی ہمارے اسلاف اور بزرگان دین میں سے ایک ہستی یہ امیر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہیں کہ آپ نے پاکستان کو بنانے میں بڑا نمایاں طور پہ اپنا کردار ادا کیا، اور آپ کا شمار بانیان پاکستان میں ہوتا ہے۔ جب بھی تحریک پاکستان کا نام آتا ہے تو فوراً ذہن حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف مبذول ہو جاتا ہے۔ تو حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کردار بڑا نمایاں ہے تحریک پاکستان کے حوالے سے۔ اور 1925 کے اندر جو مراد آباد میں آل انڈیا سنی کانفرنس ہوئی تھی تو وہ آپ کے زیر صدارت ہوئی، جس میں آپ نے کم و بیش 3 گھنٹے کا خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبہ صدارت میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس بات میں تو کوئی کلام نہیں کہ جو برداشت ہمارے مذہب میں ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے، لیکن اگر شعائر اسلام کو یہاں سے مٹانے کی کوشش کی گئی تو ہم اس کام کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے۔ تو آپ نے پھر اسی موضوع پر 3 گھنٹے کا مسلسل طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے بعد 1945 میں بنارس کے اندر آل انڈیا سنی کانفرنس ہوئی، جس میں آپ سرپرست تھے، آپ اس کے صدر تھے، اور صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے جنرل سیکرٹری تھے اس آل انڈیا سنی کانفرنس کے جو بنارس میں انعقاد پذیر ہوئی۔ اس کے علاوہ تحریک خلافت کے اندر آپ نے بڑا نمایاں کردار ادا کیا، اور ایک قائدانہ آپ کا کردار تھا تحریک خلافت میں جو آپ نے ادا فرمایا۔ اور اس کے علاوہ جو 20ویں صدی کا تیسرا عشرہ تھا اس کے ابتدا میں ہندوؤں نے شدی کی تحریک شروع کی،
جس کے تحت مسلمانوں کو قتل عام، مسلمانوں کو مرتد بنانا اور بہت سارے دین فروش ملاؤں کو بھی انہوں نے خریدا اس کام کے لیے۔ لیکن اس صورتحال کے اندر کہ جب ہندو مسلمانوں کو اسلام کے خلاف اکسا رہے تھے، تو اس حالت میں حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مبلغین کی جماعت تیار کروائی، اور آپ نے ہندوستان کے طوفانی دورے کیے، اور آپ نے مبلغین کو جگہ بجگہ بھیج کر وہاں پر مسلمانوں کو مضبوط کیا، مستحکم کیا۔ آپ نے سینکڑوں مساجد بنائی، مدارس بنائے، اور آپ نے ڈٹ کر ہندوؤں کا مقابلہ کیا، اور ان کو ان کے مقصد میں آپ نے ناکام کیا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو کردار ہے، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ آپ نے کس قدر پاکستان بنانے میں جد و جہد کی، اور اتنی آپ نے کاوشیں کی، اور اس دور کے اندر آپ کے اور آپ کے مریدین نے لاکھوں کے حساب سے چندہ جمع کر کے پاکستان کو مضبوط کیا، پاکستان کو بنانے میں اپنی کاوشیں پیش کی۔ تو ہمیں اپنے اسلاف کی حالات زندگی اور ان کے جو کام ہیں، جو ان کے کارنامے ہیں، یقیناً ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ان چیزوں کو اپنے نسلوں تک یہ منتقل کریں، اور ان کو بھی ہم اپنے اسلاف کے کارناموں کا بتائیں کہ ہمارے اسلاف نے کتنی کوششیں کی ہیں اور کتنی کاوشیں کی ہیں کہ جو آج ہم ایک آزاد ملک میں جی رہے ہیں، اور ایک مملکت خداداد میں ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو یقیناً حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہم پر احسان ہے کہ ایک آزاد ریاست ہمیں انہوں نے دی ہے، وگرنہ یہاں پہ کوئی چودھری یا ملک مار راجہ کو چودھری نہ ہوتا یہاں پہ بلکہ کوئی ہندو کا یا کسی انگریز کا غلام ہوتا۔ تو بلا شبہ ہمارے ان بزرگوں کا ہم پہ احسان ہے کہ آج ہم آزادی کے ساتھ خود مختارانہ طور پر اور آزادانہ طور پر اپنی رسومات کو، عبادات کو مکمل طور پہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور آج یوم عاشورہ ہے، تو حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پاکستان بنانے کے 3 سال بعد، یعنی 1951 میں آپ کا وصال ہوا، لیکن آپ ایک دکھ لے کر دنیا سے گئے۔ وہ دکھ یہ تھا کہ آپ یہ فرماتے تھے کہ اسلام کے نام پہ یہ ملک تو بن گیا، لیکن حکمرانوں نے اس ملک کے اندر اسلام کو نافذ کرنے میں مکمل سنجیدہ طور پہ کوششیں نہیں کی ہیں۔ ان کوششوں میں وہ ناکام ہوئے ہیں۔ تو یہی ہمیں بھی گلہ ہے کہ یہ ملک تو بن گیا اسلام کے نام پر، مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ اسلام کا نفاذ ہوتا، قرآن کے قانون کا نفاذ ہوتا، لیکن یہاں پر ہمارے حکمران مکمل طور پر اسلام کو نافذ کرنے میں بالکل سنجیدگی اختیار نہیں کر رہے، اور نہ ہی یہاں پہ اسلام کی، قرآن کی جو ہے وہ بات کی جاتی ہے، اور علماء کو، مساجد کو، مدارس کو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے۔ تو بلا شبہ ہمارے بزرگوں کی جو قربانیاں تھیں، اس کا مقصد یہی تھا کہ یہاں پر اسلام کا نفاذ ہوتا۔ تو آج یوم عاشورہ بھی ہے، میں حضرت کے مزار پہ حاضر ہوں، تو اس مبارک آستانے پہ کھڑا ہو کر میں یہ دعا کرتا ہوں حضرت کے وسیلے سے کہ یا اللہ اس ملک میں اسلام کا نفاذ فرما، جس مقصد کے لیے ہمارے ان بزرگوں نے کوششیں اور کاوشیں کی ہیں کہ اسلام نافذ ہو، یا اللہ ہمیں ایسا حکمران عطا فرما جو یہاں پر اسلام کو نافذ کرے۔ اور حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خیر سیرت تو بہت لمبی ہے، میں نے مختصراً آپ کا جو تحریک پاکستان میں کردار ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب آخر میں 1-2 فرمان آپ کا ذکر کر دیتا ہوں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جان تو جائے لیکن نماز نہ جائے، یعنی اس قدر آپ کو نماز سے محبت تھی، اور اپنے مریدین کو آپ اس قدر اس کی تلقین فرماتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ جان جاتی ہے تو جائے لیکن نماز نہ جائے۔ اور اسی طرح آپ کا ایک بہت اہم فرمان یہ ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ انسان بد عمل ہو تو ہو، لیکن اللہ کرے وہ بد عقیدہ نہ ہو، اللہ کرے وہ بد عقیدہ نہ ہو۔ اللہ تبارک